بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صابر علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک۔ تو آئیے ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسے ہونہار اور معصوم بچے سے ملاتا ہوں جو حافظ قرآن ہے اور اس نے سن 2020 میں جو ہے نا قرآن پاک حفظ کیا، اور ایک بڑے غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ پاک نے اس کے والدین کی کاوشیں، اس کے والدین کی انتھک محنتیں، پورے خاندان میں یہی ایک ہیرا جو ہے قرآن پاک حفظ کر چکا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو ملاتا ہوں اور اس کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی سناتا ہوں کہ یہ بچہ کتنی محنت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے، اور اپنے ماں باپ کی اس ارمانوں کی کیسے کاوش کی، کیسے ان پہ پورا اترا، اور کتنی محنت کی، اور یہاں تک کہ والدین کی خدمت کرتے ہوئے ان کی محبت سے یہاں تک قرآن حفظ کیا۔ ویسے بھی جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ پاک جس کو عطا کرتا ہے، وہی حافظ قرآن بنتا ہے۔ اور ویسے میں آپ کو یہی کہوں گا ناظرین کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بعد میں ہونی چاہیے۔ پہلے دینی تعلیم ہونی چاہیے، بعد میں دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ آخرت میں سب سے پہلے اسی دینی تعلیم کو لے کر چلا جائے گا، اسی کی پوچھ ہوگی۔ 5 وقت کا نماز ہونا، پڑھنا، اس پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو ملاتا ہوں اس بچے سے، اس سے سنتے ہیں کہ وہ یہاں تک کس طرح پہنچے اور قرآن حفظ کرنے میں کس کس مسئلے سے گزرنا پڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ شکر اللہ پاک کا۔ آپ کا نام؟ محمد احمد جمیل۔ محمد احمد جمیل۔ تو یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ میرے تایا ابو ہیں۔ یہ آپ کے تایا ابو ہیں؟ تو جناب حاجی کمال صاحب، آپ ذرا مجھے بتائیے گا، یہ آپ کے بھتیجے ہیں، تو یہاں تک اس کو منزل طے کرنے تک کس کس تنگی سے گزرنا پڑا، اور کیا کیا مسئلے مسائل پیش آئے، اور اس کے والدین چونکہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، تو لہذا یہاں تک پہنچنے میں آپ کی رہنمائی میں یہ کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، پہلی بات یہ ہے کہ بچے کی بڑی دلی خواہش تھی کہ میں نے حفظ کرنا ہے، پہلی بات تو انہیں پوری جدوجہد کی۔ اس کے بعد انہوں نے ماں باپ نے ان کو سپورٹ کیا اور کوشش کی کہ ہمارا بیٹا ہو جائے، مدرسے میں ڈالا، کافی کچھ دشواریاں آئیں، کیوں حالات ایسے، مہنگائی ہے۔ اس کے بعد بچے نے ہمت نہیں ہاری، نہ ان کے ماں باپ نے ہمت ماری، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا۔ تو آپ مجھے یہ بتانا کہ جو ہے نا، یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے جب یہ حفظ کیا، آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ میں حفظ کروں گا، اور جو ہے نا میں قرآن پاک حفظ کر کے اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حفظ کرنا یہ باعث فخر ہے اور پورے خاندان کے لیے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ قرآن پاک حفظ کیا تو آپ کو کن کن مسئلے سے، دشواریوں سے گزرنا پڑا؟ تو سب سے پہلے جب میں نے حفظ شروع کیا تو مجھے سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ سے دور ہونا پڑا، مدرسے جانا پڑا، جو اچھرے میں یا خانقاہ مدرسہ امداد العلوم جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے، تو میں وہاں پہ اپنی نانوں کے پاس رہتا تھا۔ وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے جانا وہاں پہ، بے شک نان کا بھی ماں باپ گھر جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا۔ اس کے علاوہ پھر تعلیم کا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری تعلیم نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ٹائم کو دیکھنا، سارا کچھ، تو یہ مسئلے مسائل تھے جو مجھے فیس کرنے پڑے تھے۔ تو آپ جب نانی کے گھر رہتے تھے تو آپ کو ماں باپ کو یعنی کہ دوری برداشت کرنا، تو یہ آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ شروع میں تو بہت زیادہ مشکل ہوا تھا کہ نہیں برداشت ہو رہا تھا۔ بیچ میں کافی دفعہ آیا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ تو اس کے بعد تقریباً 5 سے 6 مہینے اتنی مشکلات کے بعد پھر ہو گیا تھا کہ ایک ٹائم آ کے ہاں نہیں اب کرنا ہے، جہاں اتنا ٹائم برداشت کیا وہاں اور صحیح، تو پھر آہستہ آہستہ کر کے ہو گیا تھا کہ اب مینیج کر سکتا ہوں۔
یعنی کہ ماشاءاللہ آپ نے پھر جو ہے نا حفظ کرنا شروع کر دیا. اور یہ حفظ جو ہے نا یہ آپ نے کتنے سال میں مکمل کیا تھا؟ میرا جو حفظ مکمل ہوا تھا وہ 3.25 سال میں ہو گیا تھا. 3.25 سال میں آپ نے جو ہے نا حفظ مکمل کر لیا تھا. تو اس کی دہرائی میں کتنا ٹائم لگا؟ دہرائی میں نے 4 ماہ میں کی تھی. 4 ماہ میں دہرائی کی آپ نے. تو ماشاءاللہ تو والدین کی خوشی کا کیا معاملہ تھا؟ اظہار کیسا تھا؟ ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی آپ کے حفظ کرنے کے بعد؟ ماشاءاللہ سے دونوں بہت زیادہ خوش تھے، اور سب کو بتاتے ہوئے بھی ان کے چہرے پہ ایک الگ جو فخر تھا وہ بھی نظر آتا. بہت زیادہ وہ خوش تھے اس چیز سے. تو آپ کے خاندان میں کوئی اور حافظ یا اور کوئی قاری یا اور کوئی مولوی صاحب یا کوئی عالم دین ہے اور کوئی؟ نہیں، صرف میں ہی ہوں جس نے ابھی تک حفظ کیا ہمارے پورے خاندان میں. ماشاءاللہ دیکھا ناظرین، یہ واحد بچہ ہے جو اپنے پورے خاندان میں جس کو اللہ پاک نے اس علم سے نوازا ہے، اور قرآن پاک اس بچے نے حفظ کیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیے گا کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ کی اور کیا ایکٹیویٹی ہے؟ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد میں نے وہیں پہ مدرسے میں آگے تقریباً سال اور اپنے کورس کیا تھا، جس میں ہمارے وہیں پہ 8ویں تک انہوں نے کروایا تھا. 8ویں میں نے وہیں مدرسے سے کمپلیٹ کی اپنی. اس کے بعد پھر میں نے آگے میٹرک اپنا اچھرے میں اسکول وہیں سے کنٹینیو کیا تھا، اور اب میں اس ٹائم BBA آنرس کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. ماشاءاللہ دیکھیں جناب، یہ ہوتی ہے والدین کی دعائیں، ان کی محبت، ان کی تربیت. اگر والدین کی تربیت اچھی ہوگی تو بچے اسی جیسے ہوں گے اور اسی جیسے فرما بردار ہوں گے. تو ناظرین ایسا کرتے ہیں، ان سے کوئی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. تو ناظرین دیکھا آپ نے، اس بچے نے تلاوت کی، اور میں یہی کہوں گا اس بچے سے کہ آپ کوئی میسج دینا چاہو، یہ جو آپ ہی کے جیسے لوگ ہیں، آپ ہی کے جیسے جو بچے ہیں، یا ان والدین کو کہ کوئی ایسا میسج جو ان کو پیغام آپ دے سکیں کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، یا کس طرح زندگی بسر کرنی ہوگی، یا تعلیم کیسے حاصل کرنی ہوگی، یا قرآن پاک کا حفظ کرتے ہیں تو اس میں آسانی کیسے پیدا ہوگی. تو آپ آڈینس کو کوئی میسج، کوئی آج کل کے بچوں کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جس نے جو بھی کرنا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے یہ کرنا، اور بالکل محنت کے ساتھ اسی کے فوکس رہیں. اور دوسرا جو والدین ہیں ان کو اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہیں کہ نہیں یہ چھوڑ کے کچھ اور کریں، کیونکہ جب تک گھر والے یا والدین ہی بچے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جیسے میرے ماں باپ نے میرا ساتھ دیا، ایسے ہی باقی بچوں کے والدین بھی ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی ضرور کامیاب ہوں گے. تو ناظرین، اس بچے نے یہ کہا ہے کہ اگر جس طرح میرے والدین نے میری سپورٹ کی ہے تو آپ لوگوں کے والدین بھی اسی طرح سپورٹ کریں تو وہ بھی اسی کی طرح حافظ اور قاری بن جائیں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین میں اجازت چاہوں گا. اسی کے ساتھ پھر نئے ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. بلندی TV نیٹ ورک دیکھتے رہنا. اجازت دیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.